آج کا ہمارا موضوع ہے اولمپک سپرمین ارشد ندیم کی داستان جد و جہد۔ ابتدا میں انسان نے خود کو جانور سے محفوظ کرنے کے لیے پتھر، آگ اور نیزہ کا استعمال کیا، کیونکہ درندے انسان سے زیادہ طاقتور تھے اور ہیں۔ انسان نے اپنی عقل اور حکمت عملی سے جانوروں پر قابو پایا۔ اسی نیزہ کو انگریزی میں جیولن کہتے ہیں اور نیزہ بازی یا نیزہ کھیل کو جیولن تھرو کہتے ہیں۔ نیزہ انسان نے اپنی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا اور شکار کے لیے بھی استعمال کیا۔ قبل از مسیح یعنی بیفور کرسٹ جب یونان میں اولمپک گیمز کا آغاز ہوا تو اسی دوران نیزہ بازی کے بھی مقابلے ہوئے، کیونکہ انسان کا سب سے قدیم ہتھیار نیزہ ہی تھا۔ ماڈرن اولمپک گیمز میں جیولن تھرو کو 1908 میں شامل کیا گیا۔ نیزہ جو اب استعمال ہو رہا ہے اس کی لمبائی 2.5 میٹر ہے، جو کہ 8 فٹ 2 انچ بنتی ہے۔ پاکستان نے نیزہ بازی میں پہلی دفعہ گولڈ میڈل اولمپک گیمز میں اگست 2024 میں ارشد ندیم کی وجہ سے حاصل کیا۔ اس سے پہلے اولمپک گیمز 1984 میں پاکستان نے ہاکی میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب 2024 میں یعنی 40 سال بعد پاکستان نے نیزہ بازی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے انڈیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن وہ ایک بھی گولڈ میڈل حاصل نہیں کر سکا۔ اولمپک کی 116 سالہ تاریخ میں ارشد ندیم نے سب سے لمبا جیولن تھرو پھینکا ہے، جو کہ 92.97 میٹر ہے، جس کو فٹس میں 305 فٹس کہتے ہیں، جبکہ ورلڈ چیمپئن شپ 1996 میں جان زیلنزے چیک ریپبلک نے 98.48 میٹر لمبا جیولن تھرو پھینکا تھا اور یہ ریکارڈ اب تک قائم ہے۔ پاکستان نے 116 سالہ اولمپک کی تاریخ میں 11 میڈل جیتے ہیں، جن میں سے 8 ہاکی، 1 ریسلنگ، 1 باکسنگ اور اب ایک 2024 میں جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ اس دفعہ پیرس اولمپک 2024 میں 7 کھلاڑی شریک ہوئے، میڈل صرف ارشد ندیم نے جیتا۔ ارشد ندیم کا تعارف کچھ یوں ہے کہ ارشد ندیم 2 جنوری 1997 عمر تقریباً 27 سال میاں چنو پنجاب میں پیدا ہوا۔ اس کا قد 6 فٹ اور 4 انچ ہے۔ اس کا وزن 95 کلو گرام ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی جسمانی خوبی یہ ہے کہ یہ عام آدمی کی نسبت اس کا قد اور اس کے ہاتھ بڑے ہیں، جو کہ اس کو جیولن تھرو میں مدد کرتے ہیں۔ یہ امیر ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کا باپ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ ارشد کے 8 بہن بھائی ہیں۔ 8 بہن بھائیوں میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ اس کی فیملی سکھیرا راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ شروع میں یہ کرکٹ، بیڈمنٹن، ڈسکس تھرو اور فٹ بال گیم میں حصہ لیتا رہا ہے۔ بعضاں اپنے بھائی کی خواہش اور نصیحت پر اس نے نیزہ بازی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ نیزہ بازی میں اس کے بہت سے استاد تھے، لیکن اس کو جو جیولن تھرو کا ایک پروفیشنل ٹرینر ملا، اس کا نام سلمان اقبال بٹ ہے۔ یہ 9 نمبر اسکیل پر وابڈا میں بھرتی ہوا۔ جوں یہ انعام لیتا رہا، نیزہ بازی میں جوں اس کی ترقی ہوتی رہی۔ اس وقت یہ گریڈ 18 میں اسپورٹس مین کی حیثیت سے تنخواہ لے رہا ہے۔ اس کی تنخواہ اس وقت تقریباً 1,12,848 روپے ہے۔ اس کی تعلیم میٹرک ہے۔ ارشد ندیم نے جو انٹرنیشنل میڈل جیتے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 اولمپک گیمز 2024 گولڈ میڈل۔ نمبر 2 ورلڈ چیمپئن شپ 2023 سلور میڈل۔ نمبر 3 کامن ویلتھ گیمز 2022 گولڈ میڈل۔ نمبر 4 ایشین گیمز 2018 برونز میڈل۔ نمبر 5 اسلامک سالیڈیٹی گیمز 2017 اور 2021 1 گولڈ میڈل اور 1 برونز میڈل۔ نمبر 6 ساؤتھ ایشین گیمز 2016 اور 2019 1 گولڈ میڈل اور 1 برونز میڈل۔ نمبر 7 ایشین جونیئر چیمپئن شپ 2016 1 برونز میڈل۔ ارشد ندیم نے 4 انٹرنیشنل گولڈ میڈل، 1 انٹرنیشنل سلور میڈل اور 4 انٹرنیشنل
برونز میڈل حاصل کیے۔ گیم کے دوران ایک دفعہ وہ زخمی بھی ہوا۔ ایلبو اور نی انجری کا اس کا گورنمنٹ آف پاکستان نے علاج کروایا اور یہ ٹھیک ہو گیا۔ ارشد ندیم شادی شدہ ہے، اس کی ایک بیوی اور 2 بچے ہیں۔ 2 بچوں میں سے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے۔ اس کے اچھے دوستوں میں ہندوستانی پلیئر نیرج ہے۔ نیرج 2020 کا جیولن تھرو کا اولمپک چیمپئن ہے۔ نیرج کی ماں ارشد کو اپنا بیٹا قرار دیتی ہے، جبکہ ارشد ندیم کی ماں نیرج کو اپنا بیٹا قرار دیتی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ عام طور پر کرکٹ اور کرکٹرز کو ہی زیادہ نوازتی ہے، حالانکہ ہماری قومی گیم ہاکی ہے۔ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہاکی، ریسلنگ، ویٹ لفٹنگ، جوڈو کراٹے، رننگ، جمناسٹک، باکسنگ، بیڈمنٹن، سنوکر اور فٹ بال پر بھی توجہ دے۔ کرکٹ گیم جوا کی وجہ سے کافی بدنام ہو رہی ہے۔ اس دفعہ حکومت پاکستان، صوبائی حکومتوں اور سرمایہ داروں نے ارشد ندیم پر انعامات کی بارش کر دی ہے۔ پنجاب حکومت نے 10 کروڑ کا چیک اور ایک کار ارشد ندیم کو گفٹ کی ہے۔ ارشد ندیم کے کوچ سلمان اقبال بٹ کو انعام میں 50 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ سندھ حکومت نے کوچ سلمان اقبال بٹ کو بھی انعام سے نوازا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ارشد ندیم کو 15 کروڑ کا انعامی چیک دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ KBK نے 50 لاکھ انعام کا اعلان کیا ہے۔ سندھ حکومت نے بھی 5 کروڑ کا انعامی رقم کا چیک دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سرمایہ داروں، حکومتی شخصیات اور عوامی شخصیات نے بھی ارشد ندیم کو انعامات دیے ہیں۔ پیرس اولمپک ایسوسی ایشن نے ارشد ندیم کو $8,97,000 کا چیک دیا ہے، جو کہ پاکستانی رقم 2,50,00,000 بنتی ہے۔ جب محمد علی صاحب باکسنگ کی فیلڈ میں تھے تو پاکستانی باکسنگ کے مقابلے شوق سے دیکھتے تھے۔ جب محمد علی ریٹائرڈ ہو گئے باکسنگ سے تو پاکستانیوں نے باکسنگ ٹی وی پر دیکھنی چھوڑ دی۔ مجھے یقین ہے کہ اب پاکستان نے اولمپک میں نیزہ بازی میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے اور ارشد ندیم کو حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں نے خوب انعامات سے نوازا ہے۔ اب بہت سے کھلاڑی نیزہ بازی کی ٹریننگ لینا شروع کر دیں گے۔ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیالکوٹ سپورٹس گڈز بناتا ہے اور ایکسپورٹ کرتا ہے، جیسا کہ کرکٹ بیٹ، کرکٹ گیند، کرکٹ کٹ، فٹ بال، والی بال، ہاکی بال، باسکٹ بال، بیڈمنٹن ریکٹ، اسکواش ریکٹ، سپورٹس ویئر اور سپورٹس ایکوپمنٹ وغیرہ۔ امید ہے کہ اب سیالکوٹ شہر میں جیولن یعنی کہ نیزہ بھی بننا شروع ہو جائے گا اور کھلاڑیوں کو سستی قیمت میں ملے گا، کیونکہ عالمی مارکیٹ میں جیولن کافی مہنگا ہے۔ سستا نیزہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے جیولن تھرو کے کھلاڑی پیدا ہوں گے۔ نیزہ بازی میں بازوؤں کی طاقت کا زیادہ استعمال ہے۔ ویٹ لفٹرز اور باڈی بلڈرز کے بازوؤں میں کافی طاقت ہوتی ہے۔ ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ کی فیلڈ میں گوجرانوالا کا ایک خاص مقام ہے۔ گوجرانوالا کے کچھ باڈی بلڈرز اور ویٹ لفٹرز کو نیزہ بازی کی ٹریننگ لینا چاہیے۔ نیزہ بازی خوراک کے لحاظ سے بھی کافی سستی ہے نسبتاً باڈی بلڈنگ اور ویٹ لفٹنگ کے۔ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں نیزہ بازی میں ضرور گوجرانوالا کے کھلاڑی اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.